وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ لطائف المعارف بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے ابن رجب الحنبلی کی۔ پروفیسر الیاس صاحب کو بتا دیں کہ میں نے جو جوابات دیے ہیں پچھلے آڈیو میں، وہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 263 پر موجود ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے میں نے اسی کو کوڈ کیا تھا، صرف اور صرف توجہ مطلوب ہے۔ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ التَّابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشام۔ ملک شام کے تابعین 15 شعبان یا آدھے شعبان کی رات کو، جیسے خالد بن معدان، مکحول، لقمان بن عامر وغیرہم، يعظمونها تعظیم کیا کرتے تھے، وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَةِ فِي الْعِبَادَةِ، اور عبادت اس رات کو کوشش کر کے کیا کرتے تھے، وَعَنْهُمْ يَأْخُذُ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْظِيمَهَا، اور ملک شام کے تابعین ہی سے لوگ آدھے شعبان کی فضیلت اور تعظیم لیتے ہیں۔ وَقَدْ قِيلَ، اور کہا یہ گیا ہے، إِنَّهُ بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ، کہ ان تابعین شام کو اسرائیلی آثار ملے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی تعظیم ملی ہے اور نہ عبادت، نہ صحابہ سے 15 شعبان کی رات کی تعظیم اور عبادت کا ذکر ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ اِنَّهُ بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ۔ اب ہم یہود و نصارہ سے جو چیز ملی ہے اس کے پابند ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں؟ فیصلہ الیاس صاحب اور دیگر پڑھے لکھے لوگ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے جو کچھ پچھلے آڈیو میں ذکر کیا تھا وہ موجود ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی عربی جانتا ہو یا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں ابن رجب، یاد رکھے گا، فَلَمَّا اشْتَهَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبُلْدَانِ، جب ملک شام کے تابعین سے یہ بات دیگر علاقوں میں پہنچی، اختلف الناس فی ذالک، اس سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یاد رکھیے گا یہ ملک شام ہے، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، اور نہ آپ کا جدہ ہے، بلکہ ملک شام۔ اور آثار اسرائیلی، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَوَافَقَهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهَا، کچھ لوگ ان کی اس بات کو قبول کر لیے اور اس رات کی تعظیم پر موافق ہو گئے۔ منہم طائفۃ من عباد اہل البصرہ، جو لوگ اسرائیلی روایات اور ملک شام کے تابعین کی باتوں سے موافق ہو گئے، وہ بصرہ کے عباد تھے، عباد وغیرہم۔ آگے دیکھ لیجئے، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ مِنْهُمْ عَطَاءُ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، جبکہ حجاز کے اکثر علماء نے 15 شعبان یا آدھے شعبان کی فضیلت اور آدھے شعبان کی رات کی عبادت کا انکار کیا ہے۔ منہم، ان میں سے کون ہیں؟ عطا ابن ابی رباح،
یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، مسجد حرام کے امام ہیں۔ وابن ابی ملیکہ یہ بھی حجاز کے مدینہ کے ہیں، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن فقہاء اہل مدینہ۔ مدینہ یاد رکھے گا، مکہ کا بھی ذکر کر دیا، اب مدینے کا بھی، مدینہ کے فقہاء کا، اہل حجاز کا، جہاں آپ لوگ ہیں۔ مکہ بھی آپ سے قریب ہے، آپ جدہ میں رہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں تو 15 شعبان یا آدھے شعبان کی فضیلت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور آگے یاد رکھیے گا، وَهُوَ قَوْلُ مالک وغیرہم، یہی انکار 15 شعبان کی فضیلت کا انکار، 15 شعبان کی عبادت کا انکار امام مالک سے بھی ہے، اور ان کے علاوہ جو مکہ اور مدینہ کے فقہا تھے ان کا بھی انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہ رب کے قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ سے ثابت ہے، بلکہ یہ آثار اسرائیلیہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا ذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ، وقالوا، اہل حجاز، مکہ اور مدینہ اور طائف کے فقہا نے واضح طور سے کہا کہ یہ تمام کے تمام بدعت ہیں۔ آپ یہ بات پروفیسر الیاس صاحب کو بھی پہنچا دیجئے، اور دیگر جو اخوان ہیں آپ کے گروپ میں انہیں بھی پہنچا دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے اس عبارت پر، یہ کوٹیشن ہے، میں آپ کے سامنے ہی پیش کر دیا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ تو عربی جانتے ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ عبارت میرے سامنے ہے تو آپ کے سامنے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ کوئی شام کا تابعی ہو یا بصرہ کا تبع تابعی ہو، ہم ان کے اعمال اور ان کے اقوال کے پابند نہیں، اور یہی تقاضا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، اور یہی تقاضا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے جیسے تم ایمان لے آئے تو ہدایت پائے، ورنہ ہدایت سے بھی محروم۔ فیصلہ ان 3 پوائنٹس پہ کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی کتاب میں 15 شعبان کی فضیلت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آدھے شعبان کی فضیلت نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور علماء کے اقوال بھی یہ یاد رکھیے، صحابہ کرام میں سے بھی کوئی صحابی اس رات کی نہ تعظیم کرتا اور نہ اس رات میں کوئی عبادت۔